الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ جو نیک فطرت اور نیک دل انسان ہوتے ہیں، سچے انسان ہوتے ہیں، جو اولو الالباب ہوتے ہیں، ان کی کچھ جو ہے خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ دنیا اور آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تمام کائنات جو ہے وہ بلا وجہ پیدا نہیں کی، اور اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ برائی ضرور نکلنا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے رب کو پہچاننے اور آخرت پر یقین آنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جو یہ درخواستیں کرتے ہیں وہ پھر پیش ہوئیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ فقنا عذاب النار پچھلی آیتوں میں کہ ہمیں عذاب جہنم سے بچائے، پھر درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائیے، کیونکہ جن کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو سارے جہان کے سامنے رسوا کر دیا۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ میدان حشر کے اندر رسوائی ایک ایسا عذاب ہوگا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا چرچا اہل محشر کے سامنے نہ ہو۔ تیسری درخواست یہ ہوگی کہ ہم نے آپ کی طرف سے آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا اور اس پر ایمان لے آئے تو آپ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمارے عیوب اور برائیوں کا کفارہ فرما دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں، یعنی کہ ان کے زمرے میں شامل کر لیں۔ اس کے آگے چوتھی جو ہے درخواست فوائد اور منافع حاصل کرنے کے متعلق ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو وعدہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا فرمایا ہے وہ ہمیں اس طرح سے عطا فرمائیے کہ قیامت میں بھی رسوائی نہ ہو، یعنی اول مواخذہ اور بدنامی، اور پھر بعد میں معافی کی صورت کے بجائے اول ہی سے معافی فرما دیجئے۔ آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، مگر اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ ہمارے لیے یہ وعدہ سچا ہو جائے اور ہم اس وعدے کے مصداق پر پورے اتر جائیں اور پھر اس پر قائم رہیں، یعنی ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو اور عمل صالح پر ہو۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی سے بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے قیامت کے دن رسوا نہ کیجو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا، تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ جو ہے نعوذ باللہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیجیے گا، بلکہ اس کے مقصود یہی ہے کہ ہمیں اس قابل بنائیے کہ ہم ان وعدوں کے جو ہے انعام کے جو ہے حقدار بن سکیں آپ کی رحمت سے، اور وہ تمام وعدے ہمارے لیے جو ہے وہ پورے ہو جائیں اور ہم وہی کام کریں جن سے یہ وعدے ہمارے حق میں پورے ہوں، اور ہم کوئی وہ کام نہ کریں جن کی وجہ سے یہ وعدے ہمارے حق میں پورے ہونے سے رہ جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔